ولك أن تقول في تزييف الدليل بأننا سلمنا أن الإمكان علة للاحتياج إلى الجاعل، فيجوز أن يكون الاحتياج فيما يعرض وهو الهيئة التركيبية وفي طرفي عن الماهية والوجود على طريق خاص، وهو أن يكون المطبوع عن الماهية محتاج إليه بذاته، واصل له كذلك والتابع عن الوجود والحياة التركيبية محتاج إليه بالطبع واصل له كذلك، فهذا المعنى يقرر الجار البسيط والدلائل على المذهب الثاني ضعيفة سخيفة رأينا تركها أجدر. اب یہ جو مشائیہ کے مذہب پر جو دلیل ذکر ہو گئی ہے، کہتے ہیں اس کی تضعیف جو ہے وہ ایک اور طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے. ایک تو انہوں نے جواب دے دیا نا، رد کر دیا، تو کہتے ہیں ایک اور بھی طریقہ ہے کہ یہ مشائیہ کا جو استدلال ہے اور ان کا جو مذہب ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. کہتے دیکھو مشائیہ نے جو دلیل میں یہ کہا کہ علت احتیاج الی الجاعل جو ہے وہ امکان ہے، یہ کہا تھا، اور امکان کا معنی انہوں نے کیا کر دیا تھا کہ کیفیت و نسبت الوجود الی الماہیت. تو کہتے چلو یار اسی معنی میں لیتے ہیں جو تم نے کیا ہے. امکان کو ہم علت احتیاج بھی مانتے ہیں اور امکان کا وہی معنی بھی مانتے ہیں جو تم نے کیا ہے کہ کیفیت و نسبت الوجود الی الماہیت، اسی معنی میں مانتے ہیں احتیاج کے لیے علت. آئی سمجھ میں؟ لیکن یہاں ایک احتمال اور ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. احتمال کیا ہے؟ تم نے تو یہ کہا نا کہ بھائی امکان علت ہے اور امکان نام ہے کس کا؟ کیفیت و نسبت الوجود کا، اور وہ عارض ہے. دیکھو نسبت کو، کیفیت کا نام ہے امکان، تو کیفیت عارض ہے کس کو؟ نسبت کو. نسبت بمانا اتصاف، لہذا اتصاف کیا ہے؟ مجعول بالذات. اثر ہوگا نا جاعل کا بالذات، تو اتصاف کیا ہوا؟ مجعول بالذات. تم نے تو یہ دلیل اس طریقے سے پیش کی ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بھی ایک احتمال ہے کہ امکان جو ہے وہ بالذات عارض ہو کس کو؟ نسبت کو. یہ بھی ایک احتمال ہے. لیکن میرے بھائی یہاں احتمال ایک اور بھی تو ہے، وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک خاص طریقے سے یہاں پر امکان کا عروض ہو. ہاں وہ کیسے ہو؟ کہ دیکھو تین چیزیں ہیں یہاں پر، ایک ماہیت ہے، ایک وجود ہے، ایک وہ نسبت یعنی اتصاف ہے. تو ذرا انصاف کرو، ان تین چیزوں میں مطبوع کون ہے اور تابع کون ہے؟ مطبوع کون ہے؟ تابع کون ہے؟ کوئی بھی ذی عقل آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اتصاف مطبوع ہے، کیونکہ اتصاف تو نسبت ہے. نسبت تو شے غیر مستقل کا نام ہے. سمجھ آئیے؟ تو وہ مطبوع بن سکتا ہے ایک. دوسرا کیا چیز ہے؟ وجود. تو وجود مصدری ہے،
وہ تو انتزاعیات میں سے ہے. تو کوئی عقل مند آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ انتزاعی چیز کو وہ مطبوع بنا دے؟ یہ اعتبار معتبر پر جس کا وجود موقوف ہے اس کو کوئی عقل مند آدمی مطبوع بنائے گا؟ تو مطبوع نہ اتصاف بن سکتا ہے نہ وجود بن سکتا ہے. تو کیا چیز رہ گئی؟ ماہیت. ایک ماہیت ان تینوں میں ایسی چیز ہے کہ وہ صلاحیت رکھتی ہے کہ اس کو مطبوع بنا دیں. اچھا تو ہم کہتے ہیں بھائی اب انصاف کرو، جب ماہیت ہوئی مطبوع تو احتمال تو یہ ہے نا کہ امکان جو علت احتیاج ہے الی الجاعل وہ عارض ہو جائے کس کو؟ مطبوع کو. بذات عارض ہو جائے کس کو؟ مطبوع کو. بلکہ یہ قوی احتمال ہے. وہ جو اتصاف کو تم اس عارض کرتے ہو وہ بھی ایک احتمال ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی عارض ہو سکتا ہے. لیکن میرے بھائی مستقل کو چھوڑ کر غیر مستقل کو عارض کرنا امکان علت احتیاج کو، یہ تو ایک مرجو صورت ہے. لیکن ہے بہرحال ہم اس کا انکار نہیں کرتے. لیکن ماہیت کو عارض ہو جانا امکان کا یہ احتمال قوی ہے کہ یہ مطبوع ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا تو جب احتمال، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے ہو نا کہ یہ احتمال تو ہے نا یہاں پر کہ مطبوع کو عارض ہو جائے وہ علت احتیاج. تو جب مطبوع کو عارض ہو جائے گا علت احتیاج تو اب مطبوع پھر کیا بنے گا؟ مجعول بالذات، اثر جاعل کا بالذات. بالذات اثر جاعل کا پھر کون بنے گا؟ جس کو علت احتیاج بالذات عارض ہے وہی اثر بالذات ہوگا جاعل کا. اور جو تابع ہے وجود ہے کہ اتصاف ہے وہ اثر جعل کا کیا بنیں گے؟ بالتبع. اب بتاؤ یہ جعل مؤلف ہے کہ جعل بسیط ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو تمہاری اپنی دلیل کے اندر جعل بسیط نکل آیا ہے. تو یہ تو دلیل تم نے ایسی دی ہے کہ جب اس میں جعل بسیط کا احتمال آ گیا ہے تو استدلال تو باطل ہو گیا تمہارا. اذا جعل احتمال بطل الاستدلال. تو جعل مؤلف کے لیے اس دلیل کو پیش کرنا یہ تو صحیح نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ یہ ایک رد کر دیا انہوں نے اس دلیل کا جو مشائیہ نے اپنے جعل مؤلف پر پیش کی تھی. اس لیے فرماتے ہیں کہ وَلَكَ أَن تَقُولَ فِي تَزْيِيفِ الدَّلِيلِ، تمہارے لیے جائز ہے، یعنی یہ احتمال ہے، ان تقول کہ یوں کہو، فی تضعیف الدلیل، الدلیل میں الف لام عہدی ہے. ہاں کون سی دلیل مراد ہے؟ مشائن کی یہ جو دلیل پہلے ذکر ہو چکی ہے. کیسے کہو کہ بِأَنَّا سَلَّمْنَا، کہ اب بھائی ہم مانتے ہیں چلو کہ ان الامکان علت للاحتیاج الی الجاعل، کہ ٹھیک ہے امکان علت احتیاج الی الجاعل ہے، اور امکان کا معنی بھی وہی مانتے ہیں جو تم نے کیا ہے، کیفیت و نسبت الوجود یہی مانتے ہیں. لیکن فیجوز ان یکون الاحتیاج فیما یارزہ، سمجھائیے کہتے جائز ہے کہ یہ جو احتیاج الی الجاعل ہے
یہ کس میں ہو؟ فیما یارزو، اس چیز میں ہو جس چیز کو یہ علت احتیاج عارض ہے، امکان جس کو، تو وہ تو تم نے پہلے بتا دیا کہ وہ هو الہیئۃ ترکیبیہ، ترکیبیہ ہے، وفی طرفیہ، اور اس کے طرفین میں بھی ہو، تو مطلب یہ ہے کہ جائز ہے کہ امکان جو علت احتیاج ہے وہ عارض ہو جائے کس کو؟ ہیئت ترکیبیہ کو، اس کے طرفین کو بھی، ٹھیک ہے، ہم نے اس کا انکار تو نہیں کیا۔ آج سمیں عن الماہیت والوجود، ماہیت وجود، تو مطلب یہ ہے کہ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک اور طریقہ خاصہ بھی تو جائز ہے، جائز ہے کہ ہیئت ترکیبی کو بھی عارض ہو، طرفین کو بھی عارض ہو، لیکن بطریقہ خاص عارض، یہ احتمال یہاں پر ہے کہ بطریقہ، وہ طریقہ خاص کون سا ہے؟ یہ ہے علی طریق خاص ہے، وہ کیا ہے کہ ہوا ان یکون المتبوع، یہ وہ طریقہ خاص ہے کہ جو چیز ان تینوں میں متبوع ہے، متبوع کیا چیز ہے؟ عن الماہیت، متبوع کون ہے؟ ماہیت، کیونکہ کوئی عقل مند آدمی تو وجود کو متبوع نہیں کہے گا، نہ اتصاف کو، وہ تو دونوں غیر مستقل چیزیں ہیں، تو ماہیت متبوع ہے۔ کہتے ہیں یہ طریقہ خاصہ ہے کہ وہ جو متبوع ہے وہ محتاجاً الیہ بالذات، وہ محتاج الی الجعل ہو بالذات، محتاج الی الجعل ہو بالذات۔ اچھا، تو جب وہ ماہیت یعنی متبوع محتاج الی الجعل بالذات ہو گیا تو پھر وہ اثراً لہو کذالک، تو جاعل کا اثر بھی بالذات وہی بنے گا، جاعل کا اثر بھی بالذات وہی متبوع یعنی وہی ماہیت بنے گی۔ والتابع عن الوجود والحیات الترکیبیت محتاجا الیہ بالطبع، اور جو چیز تابع ہے، تابع کون ہے؟ وجود، حیات ترکیبیہ یعنی وہی اتصاف، یہ کیا ہو؟ یہ محتاج الی الجاعل ہو بالطبع، ہمیں یہ، تو جب محتاج الی الجاعل بالطبع ہوئے تو اثر بھی جاعل کے لیے بالطبع ہوں گے، تو جاعل کا اثر بالذات کیا چیز بنی؟ ماہیت، اور اثر بالطبع کیا چیز بنی؟ وجود اور اتصاف۔ کہتے ہیں بھائی فَهَذَا الْمَعْنَى يُقَرِّرُ الْجَعْلَ الْبَسِيطَ، اس معنی نے تو جعل بسیط کو ثابت کر دیا، یہ تو جعل بسیط ہے، تو تمہاری اپنی دلیل کے اندر جعل بسیط کہ اس بات کے لیے گنجائش ہے، سمجھئے؟ تو جب یہ احتمال مخالف آ گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ استدلال باطل ہو گیا تمہارا، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ کھوپڑی میں بات بیٹھ گئی ہے؟ اچھا، یہ ہوئی بات ختم۔ اب کہتے ہیں یار اعتراض ہوتا ہے ملا حسن پر، اس کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جعل بسیط کا جب تم نے ذکر کیا نا پہلے، تو وہاں تو دلائل کا ایک انبار لگا دیا، یہ دلیل ہے اور یہ دلیل ہے اور یہ دلیل ہے، اگرچہ اس کا جواب بھی دیتے رہو، رد بھی کرتے رہو، لیکن وہاں تو تم نے اشراقیہ کے مذہب پر بہت سے دلائل کا ذکر کیا، وہاں تو ایک غوبل بنا دیا تم نے۔ مشائیہ بیچاروں کے مذہب پر آ گئے ہو تو ایک دلیل کا بمشکل تم نے ذکر کیا، اس کو بھی تار تار کر دیا۔
مشائیہ کے مذہب پر تم نے صرف ایک دلیل کا ذکر، بڑی تکلیف کی تم نے، ہاں ایک دلیل کا ذکر کیا اور اس کو بھی تار تار کر دیا. تو یہ کون سا انصاف ہے؟ کیا مشائیہ کے مذہب پر صرف ایک دلیل تھی ان کے پاس بس اور کوئی دلیل نہیں تھی؟ ان کے پاس اس ایک دلیل کے علاوہ تو اور دلائل بھی ہیں. تو یہ تم نے کون سا انصاف کیا اشراقیہ اور مشائیہ کے درمیان کہ ان کے مذہب کی باری آئی تو بڑے سارے دلائل ذکر کیے اور ان کی باری بیچاروں کی آئی تو ایک دلیل وہ بھی. سمجھ آئیے؟ تو یہ کوئی انصاف ہے؟ انصاف تو یہ ہے کہ ان کے مذہب پر بھی جتنے دلائل ہیں سب کا ذکر کرو، بے شک رد کرتے رہو جس طرح وہاں کیا، لیکن دلائل کا تو ذکر کرو کہ پتہ تو لگ جائے کہ بھئی ان کے پاس کون سے دلائل ہیں. تو یہ تو تم نے مشائیہ اور اشراقیہ کے مذاہب کو ذکر کرتے ہوئے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں ملا حسن، کہتے ہیں یار میں کیا انصاف کروں، وہ مشائیہ نے خود اپنے ساتھ انصاف نہیں کیا. کہ انہوں نے اپنے مذہب کے اوپر ایسے دلائل کا ذکر کیا ہے جو بالکل ضعیف قسم کے دلائل ہیں. تو میں کیوں ورق کالے کروں؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ضعیف دلائل جو ہیں ان کے اوپر ورق کالے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کہتے یہ جو میں نے چھوڑ دیا ان کے دلائل وہ سخاوت کی وجہ سے ہے، ضعف کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر ان کے پاس بھی اس قسم کے دلائل ہوتے جیسے اشراقیہ کے پاس تھے تو میں ان کا بھی ذکر کرتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ سوال کا جواب دے دیا. ہاں کہتے والدلائل علی المذہب الثانی ضعیفۃ سخیفۃ، مذہب ثانی مشائیہ کے مذہب پر جو دلائل ہیں ٹھیک ہے کہ ان کے پاس اور بھی دلائل ہیں، لیکن وہ دلائل کیا ہے؟ ضعیفۃ سخیفۃ، شدید الضعف ہے. اس لیے کہتے رأینا ترکھا اجدر، میں نے پھر ان کے ترک کو الیق قرار دے دیا کہ بھئی بس ان کو چھوڑنا چاہیے، کیوں ورقے کالے کرتے ہو ایسوں میں. تو مجھ پر یہ بے انصافی کا داغ نہ لگاؤ، اصل میں مشائیہ پر لگا دو کہ مشائیہ نے خود اپنے مذہب کے اوپر کوئی قوی دلائل کا ذکر نہیں کیا. تو میں کیا کروں؟ آئی سمجھ میں؟ اچھا چلو جی. والحق معقول بتوفيق الله تعالى وتأييده وإن كان مستنبطا من كلامه ويقتضي تمهيد مقدمة أولا، وهي أن الأثر للجاهل بالذات في الماهيات الحقيقية التي كلامنا فيها لا بد أن لا يكون تابعا لاعتبار المعتبر ولهذا اللاحظ، فإن الماهيات الحقيقية تخرج من حيز العدم إلى بقعة الوجود بالضرورة، سواء فرضنا وجود المعتبر والاعتبار أو عدمهما. نعم. إن قلنا بكون الاعتباريات أثر الجاهل فباعتبار المنشأ الذي أثرا للجاهل فباعتبار المنشأ الذي هو ليس باعتباري، وإذا موحد هذا نقول إن صبر کرو. اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی والحق ما اقول بتوفیق اللہ تعالی و تائیدہ، پہلے بتایا تھا نا، یاد ہے ابتدا میں جب ان کے مذاہب کا شروع کر رہے تھے نا، تو ملاحسن نے بتایا تھا کہ پہلے میں ان کے مذاہب کا ذکر کروں گا، پھر ان کے دلائل کا ذکر کروں گا، پھر احقاق حق کا. یہ وہ احقاق حق ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو احقاق حق میں کرتا ہوں یہ بتوفیق اللہ تعالی و تائیدہ، یہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے توفیق عطا فرمایا.
اللہ جل مجدہ نے تائید کی ہے میری، تو مجھے یہ کام کرنا نصیب ہو گیا۔ کہتے بھائی والحق ما اقول تو ہے، ہاں، لیکن یہ جو ما اقول کو میں حق کہہ رہا ہوں یہ حق ہے۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یار تم کہتے ہو کہ والحق ما اقول، جو میں کہتا ہوں وہ حق ہے، تو یہ تم اس حق کی نسبت اپنی طرف کیوں کرتے ہو؟ یہ تو تمہارا کلام نہیں ہے، یہ تو تم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ سے دوسرے مناطق سے گویا کہ تھوڑا تھوڑا جمع کر کے تو یہ مرکب بنا دیا تم نے، تھوڑا ایک کے کلام سے لیا، کچھ دوسرے کے کلام سے لیا، کچھ تیسرے کے کلام سے لیا، تو یہاں تم نے اس کو جمع کر دیا، تو یہ تمہارا اپنا کلام ہے؟ یہ تو دوسروں کے کلام کو تم نے جمع کیا یہاں، تو کلام دوسروں کا ہے اور نسبت اپنی طرف کرتے ہو۔ کہتے بھائی میں اس کا انکار نہیں کرتا، اس لیے کہتے ہیں وہ ان کان مستنبطا من کلامہم، جو میں نے کہا ہے یہ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے من نفسی کہا ہے کہ یہ میرا قول ذاتی ہے، یہ تو میں نے نہیں کہا، میں نے تو صرف اتنا کہا کہ جو میں کہتا ہوں۔ اب میرا کہنا تو دو قسم کا ہو سکتا ہے، میرا اپنی تحقیق بھی ہو سکتی ہے اور کسی دوسرے کی تحقیق کو نقل کرتے ہوئے بھی میرا کہنا ہو سکتا ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ دوسرے قسم سے وہ ان کا نام مستنبطا من کلام ہے، یہ متقدمین مناطقہ کے کلام سے مستنبط ہے، میں نے اپنی طرف سے یہ نئی بات کہی ہے کہ یہ من نفسی ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، لہذا اقول میں جو نسبت ہے یہ نسبت اس لیے نہیں ہے کہ بھئی یہ میری اپنی ذاتی تحقیق ہے، یہ مطلب نہیں میرا۔ آئی سمجھ میں؟ اب کہتے ہیں کہ بھئی جو بات میں کروں گا وہ متقدمین کے کلام سے مستنبط تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میرے کلام کو سمجھنے کے لیے ایک تمہیدی مقدمہ کی ضرورت ہے، تمہیدی مقدمہ کی کہتے دیکھو وَيَقْتَضِي تَمْهِيدَ مُقَدِّمَةٍ أَوَّلًا، سب سے پہلے تو وہ ایک تمہیدی مقدمہ کی ضرورت ہے، وہی وہ تمہیدی مقدمہ ہے کہ بھائی دیکھو جو جاعل کے جعل کا اثر بذات ہوگا، جاعل کے جعل کا اثر بذات ہوگا، جو بھی ہوگا، لیکن جو بھی کس میں؟ ماہیات حقیقیہ میں، ماہیات نفس الامریہ میں، کیونکہ جھگڑا ہی نہیں میں، اعتباریات میں کوئی کلام نہیں ہے، آئیزوں میں التی کلام منافیہ دیکھا، تو کہتے ماہیات حقیقیہ میں جو بھی حقیقت جاعل کے جعل کا اثر بذات ہوگا وہ لا بد اللہ یکون تابعا لاعتبار المعتبر ولحاظ اللہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا وجود اعتبار معتبر پر موقوف نہیں ہوگا، لحاظ لاحظ پر موقوف ہو،
یہ ایک بات کہتے ہیں سنبھال کر کے اپنے پاس رکھ لو تمہیدی مقدمے کے طور پر کہ ماہیات حقیقیہ میں سے جو بھی چیز جاعل کے جعل کا اثر بذات ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ اس کا وجود اعتبار معتبر اور لحاظ لاحظ کا تابع نہیں ہو. آئی سمجھ میں؟ کہتے اس لیے کہ دیکھو ماہیات حقیقیہ جب میں نے کہہ دیا کہ جھگڑا ماہیات حقیقیہ میں ہے تو ظاہر بات ہے کہ جب ماہیت حقیقیہ ہو گئی ہے تو اعتبار معتبر کتابیں نہیں. نفس الامری چیز اعتبار معتبر کتابیں ہوتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ فإن الماہیات الحقیقیۃ تخرج من حیز العدم الی بقعۃ الوجود بالضرورۃ. وہ تو عدم سے وجود کی طرف آ جاتی ہیں بالضرورت. سمجھ آئیے؟ بالضرورت. بالضرورت کا مطلب کیا؟ یعنی بدون الاحتیاج الى اعتبار المعتبر ولحاظ اللاحظ. کوئی لاحظ ہو یا نہ ہو، کوئی معتبر ہو یا نہ ہو، کوئی معتبر اعتبار کرے یا نہ کرے، ماہیات حقیقیہ تو موجود ہو جاتی ہے. ایسا میں سواء فرضنا وجود المعتبر والاعتبار او عدمہ، ہم وجود معتبر کا اعتبار کریں یا نہ کریں، اس کے اعتبار کا اعتبار کریں یا نہ کریں، ماہیات حقیقیہ تو خارج میں موجود ہوں گی. آئی سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں بھائی ہاں ایک بات ہے، نعم سے کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ بھائی یہ جو ماہیات اعتباریہ ہیں نا، ماہیات اعتباریہ یہ بھی جاعل کے جعل کا اثر بن سکتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بے اعتبار مناشی. ٹھیک ہے کہ جو چیز اعتباری ہے اس کا وجود اعتبار معتبر پر موقوف ہے. اگر تم کہتے ہو کہ یہ بھی اثر ہے جعل کا تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بے اعتبار مناش، ان کا جو منشا ہے وہ اثر بے ذات ہوگا جعل کا. یہ خود جو اعتباری چیز ہے یہ نہیں، یہ جعل کے لیے اثر بے ذات ہو نہیں بن سکتی ہے. تو ان کے جو مناشی ہیں وہ تو ماہیات حقیقیہ ہیں. مناشی تو وہ ہے کہ ماہیات حقیقیہ ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کہتے بھائی یہ ایک چیز اپنے پاس مقدمے کے طور پر محفوظ کر لو کہ ماہیات حقیقیہ میں سے جو بھی ماہیت جاعل کے جعل کا اثر بالذات بنے گی اس کا وجود اعتبار معتبر پر موقوف ہو نہیں. بس یہ ایک مقدمہ ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس کو سنبھال کر کے رکھ لو اور وہ ذات موحدہ سے آگے پھر